اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے پتہ ہے؟ فجر کی نماز کے بعد پلٹ جاتے, پلٹ کر کے صحابہ سے مخاطب ہوتے اور پوچھتے کہ بھائی آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے کیا؟ صحابہ میں سے اگر کوئی خواب دیکھتا تو اللہ کے نبی کے سامنے اس کو بیان کرتا, کہتے کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان کر دیتے. لیکن ایک دن کا معمول یہ ہوا, ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب دیکھا. نبی خود فرماتے ہیں صحابہ سے میں نے خواب دیکھا ہے, اور خواب کا ذکر اللہ کے نبی صحابہ سے کر رہے ہیں اور اس کی تعبیر بھی بیان کر رہے ہیں. خواب کیا ہے پتہ ہے؟ خواب سنو, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, یہ ہمارے تعلق سے ہے. غور سے سنو اس حدیث کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا, آج میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے اور وہ مجھے اٹھا کر کے لے کر کے گئے. کہاں لے کر کے گئے؟ جہنم میں لے کر گئے, اور جہنم کے کئی مناظر میرے سامنے رکھے, کئی مناظر کو مجھے دکھلایا. اس میں سے ایک منظر میرے رونگٹے کھڑا کر دیا. وہ منظر کیا تھا؟ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, ایک شخص لیٹا ہوا ہے, میں ہیں, آپ ہیں, ہم میں سے ہر شخص ہے, ہم میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ خبر کا عذاب ہے, یہ خبر کا عذاب ہے. جو لوگ خبر کے عذاب کو نہیں مانتے نا, یہ حدیث سنیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرانے سر کے پاس ایک فرشتہ بڑا سا پتھر اٹھائے ہوئے ہے, اور وہ پتھر اٹھا کر کے اس کے سر پر مار رہا ہے. وہ سر پر بڑا سا پتھر اٹھا کر کے سر پر مار رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے. بولتے ہیں چکنا چور ہو گیا, بکنے ہو گیا, اور پتھر جا کر کے دور گرتا ہے. وہ فرشتہ پھر اٹھا کر کے لے کے آتا ہے. جب تک اٹھا کر کے لے کے آ جاتا ہے پھر سر بن جاتا ہے. پھر وہ سر پر فرشتہ اس کے سر پر ڈالتا ہے پتھر, پھر چکنا چور ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کب تک؟ حتی تقوم الساعہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک قیامت نہیں آتی وہ پھٹتا رہے گا, یہ پھوڑتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب ہو جاتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر کے. ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آخر یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے, کس وجہ سے دیا جا رہا ہے, آخر اس کی غلطی کیا ہے؟ وہ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ, دیکھو سنو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے. فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. 2 عمل. پہلا عمل کیا ہے؟ اس نے قرآن کو یاد کیا تھا, لیکن قرآن بھول گیا. قرآن یاد کرتے, یہ صرف عالموں حافظوں کے لیے نہیں, زندگی بھر اللہ کے لیے قل اللہ احد اللہ تعالیٰ پر ختم مت کرو اپنی زندگی کو. ہم میں سے کئی ایسے ساتھی ہیں جنہیں 2 سورے چھوڑے تو کون سی سورت یاد نہیں ہے. ایک قل اللہ احد, ایک انا اعطینا. اللہ کے بندوں مرو کے تو کیا جواب دو گی اللہ کو؟ اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرض نمازوں کے وقت سوئے پڑے رہتا تھا. فرض نماز کے وقت میں, فجر کے وقت میں سوتے پڑا رہتا تھا, عصر کے وقت میں سوتے پڑا رہتا تھا, جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے.